اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بےحد بھی ہو جاوے۔ کھول دے ون جے ول زلفاں دے، راہی راہ بھول جاوے، رکھ دے ون جے ہاتھ پھلاں چ، ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ بیٹا وفا کرنا ہے، وفا کرنا۔ پتر انہوں نے سارا کچھ قربان کر چڑھیا لیکن وفا کی تھی۔ تیرا میرا یہی امتحان ہے، یا تے کوئی کمپرومائز نہیں ہوئی۔ اللہ کرے پتر اے شیر ساڑی روح اور ساڑے دل چتر جائے، جڑا شیر بابا جی امت نو دے گئے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ پتر ویکھو نا، یہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ جب آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو دیکھا۔ کیونکہ لکھا ہے جب ولادت ہوئی تو محبوب پاک مکہ میں تشریف فرما نہیں، اب تشریف لائے، حضرت علی کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، آپ گئے مبارک دینے کے لیے۔ تو آگے سے کیا بات ملتی ہے کہ خوشی تو ہے علی کی ولادت کی، لیکن دکھ ہے کہ بچہ نبینا ہے۔ آپ نے فرمایا دو میری گود۔ آپ نے گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ وہ مفہوم ملتا ہے جو کتابوں میں کبھی بات ہوئی تو رسول پاک نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، عرض کی محبوب دل چاہتا سی جدو اکھاں کھولاں سب تو پہلے اپنا محبوب دیکھا ہے۔ اور پتر یہ ہے پھر یہ اسپیشل میرے بچے، یہ ہے پتر انہیں جانا، انہیں یہ سننا ذرا ذرا۔ پھر آگے حضرت علی پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس دن سے علی نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، فرماتے ہیں جس دن سے علی نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، فرمایا پھر علی نے آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ اے وے پتر انہیں جانا، علی ان آنکھاں نال انہاں نو ویکھ لیا، کہتے ہیں کبھی اپنی شرمگاہ بھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے یہ ہاتھ رسول پاک علیہ السلام کے دست مبارک میں دیا، فرماتے ہیں پھر کبھی یہ ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگنے دیا۔ یہ ہے پتر انہیں جانا، انہیں مانا۔ کوئی پتر لکھ سانوں پیا لالچ دوے تے کوئی لکھ ادھر ادھر پیا کہے، لیکن اسی اگوں انہوں اے آکھے انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا۔ کوئی لکھ پتر ویزے پیا دے، انہیں جانا۔ ہاں یہ پتر کدی شوق ہوئی عرض کرو نبی علیہ السلام، ایک نالا حضرت نہیں عرض کر رہے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اس لیے پتر اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس حوالے سے آپ پہ محنت، کیونکہ پتر ابھی ساری محنت ہو رہی ہے ادھر، لیکن محنت کی ضرورت ہے ادھر، کیونکہ پتر جدو اے کلمہ پڑھ لینا تو پھر اے ادھر ادھر ہوندا نہیں، پھر اے ادھر ادھر ہوندا۔ میں حضرت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ وہ کوئی بھی مسجد تھی، حضرت 17 سال حضرت صاحب اس مسجد کے صدر رہے، اور ہر سال اسی مسجد میں بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس بھی ہوتی ہے، اور ہر سال حضرت انہوں نے یہاں سامنے سٹیج پہ بیٹھ کے یا مسجد میں کسی نہ کسی جگہ جس بھی عالم دین کو ختم نبوت کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا گیا، انہوں نے بیان سنا۔ کچھ یہ دیر پہلے کی بات ہے کہ حضرت بات ویزے کی تھی، بات ہے تو وہ ڈنڈی مار گئے حضرت صاحب۔ میں سٹیج اتنا ڈر لگتا ہے، اب 17 سال حضرت وہ مسجد کے صدر رہے، ختم نبوت کانفرنس ہر سال ہوتی ہے، اور وہ یہاں سٹیج پہ یا کہیں دائیں بائیں بیٹھ کے انہوں نے 17 سال اس موضوع پہ گفتگو سنی، لیکن جب اپنی باری آئی تو ویزے کے لیے ڈنڈی
یہ نہیں صرف اپنے نام میں کو تھوڑی سی چینجنگ کر لی انہوں نے، کچھ نام ایسا رکھ لیا کہ جس وجہ سے ویزا آسانی سے. خیر حضرت وہ علماء اور جتنے بھی نبی علیہ السلام کے اشاق ہیں، غلام ہیں، وہ حرکت میں آئے اور انہوں نے ان سے وہ والا سلسلہ مسجد کی صدارت والا. لیکن بات ہے خطرے کی، لیکن بات ہے خطرے کی. کہیں حج، کہیں عمرے، کہیں نمازیں حضرت کھاتے میں، لیکن یہ تو گل آئی ویزے دی بندہ. کیونکہ حضرت صاحب ہماری ساری محنت ادھر ہو رہی ہے، ادھر محنت ہو رہی. کیونکہ حضرت جب ادھر محنت ہوتی ہے نا تو یہ تو پھر حضرت جی کوئلوں پہ لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے مارتا ہے. اے حضرت صاحب نیچے تھڑکدا. کیونکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان تو ہے لیکن و تصدیق بالقلب. اسی لیے تو پتر کو تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے اور ہم بھوگ گئے. کوئی چٹی چمڑی پہ گیا، کوئی باہر کے ویزے پہ گیا. اس لیے ضرورت ہے کہ اس پہ محنت ہو. کیونکہ جب یہ ان کا کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کو بیچ میں سے رکھ کے دو بھی کر دیا جائے یہ ہلتا. اسی لیے تو پتر اعلیٰ حضرت سلطان باہو نے بھی کہا تھا نا، آپ نے فرمایا دل کالے کولو منہ کالا چنگا. لیکن کیونکہ پتر اب ساری کی ساری محنت اس پہ ہو رہی ہے، اینو گورا کر لو کسی طرح. اے بیچارے دا کوئی پرسان یال نہیں ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں دل کالے کولو منہ کالا. جے کوئی رمز پچھانے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پتر. ٹھیک ہے آپ کے یا میرے اس معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت ہوگی حضرت، ٹھیک ہے، لیکن اس سونے پاک دربار میں یہ تو دیکھا ہی نہیں جاتا. وہاں جب بھی دیکھا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اب حضرت اگر میں بات کو زیادہ نہیں آگے لے کے جاؤں گا کیونکہ آگے بھی ایک جگہ حاضری ہے، میں بس اتنا کہوں گا پتر اگر بات اس کی ہوتی تو پھر حضرت بلال پاک کا کیا بنتا ہے، رنگ مبارک کالا شریف. لیکن یہ بڑا سونا تھا اور اتنا سونا تھا کہ آپ کو خریدنے کے لیے کون گئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. آپ کو خریدنے کے لیے گئے. کنا کو سونا دل ہوئے گا حضرت بلال پاک دا. حضرت بلال اللہ اور اللہ کے رسول کو کتنے پیارے ہوں گے کہ خریدنے کون گیا؟ حضرت صدیق اکبر، جن کا رسول پاک کے بعد امت میں پہلا نمبر ہے. حضرت خریدنے گئے. امیہ سے بات ہوئی، امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے پیسے مانگے؟ 5 اوقیہ سونا. حضرت اور پتر آج 5 اوقیہ کو آپ کے میرے جو اوزان چل رہے ہیں اگر ان میں کنورٹ کیا جائے تو یہ بنتا ہے 32 تولے سونا. اور اس وقت 1 تولہ سونا کا ریٹ چل رہا ہے کم و بیش 2.5 لاکھ روپے. ہاں جی، یہ اگر 2 لاکھ کے حساب سے چلیں تو حضرت جی 3 تے 3 60 تے پھر 64 تے ہی ہو گیا. تو پھر اگوں حضرت جی 50 پاؤ 32 واری پھر حضرت کم از کم کروڑ تے گل کم و پیش 1 کروڑ روپیہ حضرت صدیق اکبر نے کہ حضرت بلال کو خریدا تھا. اس زمانے میں خریدا. اور جب خرید کے چلنے لگے تو امیہ پیچھے سے بول کے کہتا ہے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر گئے. آپ نے پوچھا امیہ کیوں؟ وہ کہتا ہے ابو بکر میں نے تو ویسے ہی 5 مانگ لیے تھے کہ چلو ابو بکر مجھ سے کوئی بحث کریں گے، کچھ سودا طے ہوگا. دیکھیں 3 پہ ہوتا ہے، 2 پہ ہوتا ہے، 1 پہ ہوتا ہے. میں نے 5 مانگے، آپ نے 5 نکال کے دے دیے. باقی اگر مجھے پوچھیں تو میرے نزدیک تو بلال کی قیمت 1 اوقیہ بھی بہت زیادہ ہے. جب امیہ بول بیٹھا پھر صدیق اکبر بولے، فرمایا امیہ تو مجھے کہہ رہے کہ میں نے گھاٹے کا سودا کر لیا. اوہ گھاٹے کا سودا تو کر گیا اور تو نے مانگے ہی 5 ہے، تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھا. ہاں جی، کیونکہ دل کالے کولو منہ کالا. حضرت صاحب اے جدو پکا ہو جائے پھر تڑکدا. بڑی محنت اس پہ ہو رہی ہے. ضرورت ہے کہ محنت اے صرف کہندی پئی انہیں جانا اے یہ کہندا پیا پتر جدن نے کہہ لیا نا ویکھ لو بابا جی ٹلے نے کی نہیں ہویا بابے نال. تھریڈ ہوئے، گرفتاری ہوئی، کار چھاپے وجے، لائبریری جڑی ہو ادھر ادھر کر چھڑی، 4 پائیاں جو ادھر ادھر کی نہیں کیتا بابے نال. لیکن بابا ٹلیا
کیونکہ بابے نے ایتھوں نہیں، بابے نے ایتھوں مان لیا سی حضرت صاحب، اسی صرف ایتھوں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے پتر محنت کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں ادھر محنت کروں، اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے آپ ادھر محنت کرو۔ اور اعلیٰ حضرت کے شعر کو جس کو کہتے ہیں کہ 4 چاند لگا دیے بابا جی نے حضرت، وہ ہمارے ادھر آئے، تاکہ پاویں کوئی حضرت جی چٹی چمڑی لے آئے تو پاویں حضرت جی کو لے کے آئے باہر دا ویزا، تسی انہوں ٹھک وجا کے اگوں ایہی آکھے انہیں جانا، انہیں جانا۔ آج پتر ایک باری ذرا سنا دیو سجے کھبے سارے ہیں، تاکہ کوئی لے کے آئے ہی نہ، تاکہ کسی کی لے کے آنے کی جرت ہے، کیونکہ پتر آنا انہیں ادو ہی ہے جدو انہوں پتا ہے کہ تو ایتھے کمزور ہیں، اے تیرا ویک پوائنٹ ہے، آنا ہی انہیں ادو ہے۔ سنا دو سجے کھبے، یہ جڑا والا تک آواز جائے، سمندری تک جائے، گوجرے تک جائے، منڈی بہاؤدین تک جائے، سرگودے تک آواز جائے حضرت، کیا انہیں جانا؟ اوے سن لو، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔